جو قدسی حشر میں پوچھیں گے مجھ سے کس کا پیرو تھا، کہوں گا کر کے سے اونچا امام احمد رضا خان کا بجے گا حشر تک ڈنکا۔ حنیف صاحب اور مرحومہ حجیانی حوا بائی کے ایصالی ثواب کی مجلس بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ قصیدہ سلامیہ کے درس میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کل اور پرسوں ہوا تھا۔ آج بھی میں کچھ باتیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، کل ہم نے ذکر کیا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے تو آپ کے پاس کیا تھا؟ سونے کا ہار تھا جسے آپ نے پہنا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تمہیں یہ پسند ہے لوگ کہیں کہ یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گلے میں آگ کی زنجیر ہے؟ یہ کہہ کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ ہار لیا اور اس کے عوض ایک غلام خریدا اور اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ جب یہ خبر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ الذی نجا فاطمہ من النار، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے فاطمہ کو آگ سے بچا لیا۔ تو اب ظاہری طور پر سونے کا استعمال عورتوں کے لیے بلا شبہ جائز ہے نہیں، لیکن ہم نے کل بتایا کہ یہ مومنین کے طبقات تقوی کا ایک معیار ہوتا ہے۔ تو ایک تقوی ہے صدیقین کا تقوی۔ عمران بھائی، صدیقین کے تقوی کے تعلق سے علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا ہے کہ وہ ہر اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی دنیا کی، اللہ کے علاوہ ہر چیز سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ الاحتراز ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ ہر چیز، یعنی دنیا کی ہر چیز سے وہ بچتے ہیں۔ تو یہ معیار ہے صدیقین کا، اور یہاں پر وہ لوگ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، انہوں نے ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، بابا جان، میری سہیلیاں مجھ سے کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ سہیلیاں، فرینڈز، لڑکیوں میں جو ہوتی ہیں، وہ مجھ سے کہتی ہیں کہ سب تو سونے کا ہار پہنتے ہیں، تمہارے ابو تمہیں سونے کا ہار نہیں دیتے، تم کیوں نہیں پہنتی ہو سونے کا ہار؟ تو اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹی، ان سے کہنا کہ میرے والد دوزخ کے شعلوں کی گرمی سے ڈرتے ہیں، دوزخ کے شعلوں کی گرمی سے ڈرتے ہیں۔ پھر بیٹی کو دلاسا دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے فرمایا، سونا نہ پہن، میں تجھ پر آگ کی گرمی سے ڈرتا ہوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی۔ تو یہ تقوی اسی معیار کا تقوی ہے، یہ ورع اسی معیار کا ورع ہے۔ اب یہاں پر میں ایک تھوڑا سا پہلو لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جو قوم کا سردار ہوتا ہے، قوم کا سردار یا صدر ہو، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔
کیونکہ اسے سب کو چلانا ہے، سب کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا رئیس القومی خادمہ، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ حقیقت میں قوم کا خادم ہوتا ہے۔ جب تک کوئی قوم کا خادم نہیں بن سکتا وہ قوم کا سردار نہیں بن سکتا، سمجھے؟ اسی طریقے سے ایک عورت جو ہوتی ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد جب وہ گھر میں آتی ہے شوہر کے گھر، تو اسے کہتے ہیں ربۃ البیت۔ عمران بھائی، ربۃ البیت عربی میں استعمال ہوتا ہے، مصر وغیرہ میں اس کو بہت یوز کرتے ہیں۔ ربۃ البیت مطلب ہوتا ہے گھر کی مالکن۔ کیا ہوگی؟ گھر کی مالکن۔ تو گویا کہ پورا گھر اس کی ذمہ داری میں ہے، پورے گھر کی وہ مالک ہے، تو پورے گھر کو کیسے چلانا ہے، کیسے سنبھالنا ہے، کیسے آگے بڑھانا ہے، کس طریقے سے تکلیف سے بچانا ہے، یہ سب اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور جب آپ اپنے شوہر نامدار کے گھر تشریف لے گئی، یعنی تو اب آپ نے کس طریقے سے گھر کو سنبھالا، گھر کے کیسے کیسے کام کو انجام دیا، جبکہ وہ شہزادی رسول ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لاڈلی بیٹی ہیں، بلکہ میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہیں، لیکن جب گھر پہ اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، ہم نے اور آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں، کبھی اپنے والد کے گھر پہ وہ کام نہیں کیے انہوں نے جو اپنے شوہر کے گھر جا کے کیے۔ میں ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں لوگوں کو، اس پہ کبھی ڈیٹیل میں تقریر وغیرہ جمعے میں کروں گا۔ اب دیکھو، آپ اپنے شوہر کے گھر حضرت علی کے گھر جب پہنچی تو فرماتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چونکہ مال جمع کرنا پسند نہیں تھا، وہ بھی کیا ہے صدیقین کے تقوی سے آراستہ تھے، بلکہ وہ تو متقیوں کے سردار تھے، آج بھی متقیوں کے سردار ہیں وہ۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، سیدۃ نساء العالمین، پوری دنیا کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن سسٹم ہے، نظام ہے، وہ نظام کریں گے تبھی وہ سسٹم چلے گا۔ جب آپ حضرت علی کے گھر پہنچی تو تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، بچوں کی تربیت، آٹا پیسنے کے لیے چکی اپنے ہاتھ سے چلایا کرتی تھی، پانی لانا، تو پانی اس زمانے میں کیا ہے، آج کی نہیں ہے، ٹنکی کھولی اور پھٹ سے پانی بھر گیا، مشکیزہ بھاری بھاری اٹھانا پڑتا تھا، تھوڑا سا سفر کر کے جانا پڑتا تھا تھوڑی دور کنویں وغیرہ پہ، پھر وہاں سے پانی بھرنا اور اس کو جو ہے کندھے پہ لاد کر لے کر آنا، یہ دقت بھرا کام تھا۔ گھر کی صفائی ستھرائی کا کام خود کیا کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خود اس کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آپ نے کہا کہ تمہیں فاطمہ کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں جو حضور کو سب سے محبوب ہیں، میرے یہاں ان کا کیا عالم تھا، ان کی زندگی میرے یہاں کیسی تھی۔ فرمایا چکی پیسنے سے ان کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے تھے، مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے کندھے کے یہاں پہ اٹھانے کی وجہ سے کیا گردن کے پاس نشانات پڑ گئے تھے۔ مشکیزہ یعنی پانی کا مٹکا اٹھاتے اٹھاتے۔ گھر کی صفائی اور ہانڈی روٹی سے کپڑوں پر نشان پڑ جاتے تھے، بھئی کھانا وغیرہ بنانے سے، صفائی وغیرہ کرنے سے کپڑوں پہ نشان پڑ جاتے تھے۔ کبھی کبھی کھانا بناتے وقت چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، یعنی چہرے پہ گرد و غبار، دھول وغیرہ، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی لکڑیوں سے تو دھوئے وغیرہ کے اثرات چہرے پر ہوتے تھے تو چہرے کی حیت بدل جایا کرتی تھی، سمجھ بات۔ یہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کے گھر جا کر کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ سیدہ فاطمہ نے اپنے والد محترم اپنے بابا جان کے یہاں پہ یہ سب کام کیے، لیکن شوہر کے یہاں جانے کے بعد اس گھر کو سنبھالنے کے لیے،
اس گھر کو آگے بڑھانے کے لیے، یعنی بچوں کی تربیت کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کر کے دکھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ بھی دیا کہ اے فاطمہ، تم اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہو، اپنے کندھے پہ مشکیزہ اٹھا کے لاتی ہو، گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہو، کھانا بناتی ہو، اور پھر بچوں کو بھی سنبھالنا رہتا ہے، کیوں نہ جا کر رسول اعظم سے ایک غلام اور باندی لے آؤں تاکہ وہ تمہارے کام کاج کیا کرے۔ گئیں رسول اعظم کے پاس، اس موقع پر کچھ خادم اور غلام آئے ہوئے تھے، ایک باندی کی درخواست کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، کیونکہ حضرت فاطمہ خود اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور پورا ماجرا عرض کیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں کوئی باندی نہیں دے سکتا، کوئی خادمہ نہیں دے سکتا۔ فرمایا میں تمہیں خادمہ دے دوں اور اصحاب صفہ کی حالت بھوکے پڑے ہوئے ہیں۔ صفہ وہ چبوترا ہے آج بھی، یعنی اس کی برکتیں لوگ حاصل کرتے ہیں۔ وہاں پر کیا ہے، قرآن نے فرمایا فقیر، یعنی کہ صحابہ اکرام جن کے پاس نہ گھر تھا نہ کھانے کے لیے کچھ سامان تھا، وہ صحابہ اکرام وہاں پہ رہتے تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا وہ بھوک سے تڑپے اور تم باندیوں اور خادماؤں میں زندگی گزارو۔ فرمایا یہ میں نہیں کر سکتا کہ اصحاب صفہ کو بھوکا چھوڑ دوں اور تمہیں باندیاں عطا کر دوں۔ فرمایا یہ باندیاں میں ان پر خرچ کروں گا، اصحاب صفہ پر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرمایا، وہ واپس چلی آئیں۔ شام کو رسول اعظم خود تشریف لائے ان کے گھر پر۔ سردی کا موسم تھا، حال یہ تھا کہ ایک ہی چادر، وہ بھی اتنی کہ اگر اوپر کی جائے تو پیر کھل جائے اور پیروں کو ڈھکا جائے تو سر کھل جائے، اتنی دشوار۔ یہ تمام معاملات دیکھ کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں تم میرے پاس خادم لینے آئے تھے، میں اس کے بدلے میں تمہیں کوئی ایک ایسا وظیفہ نہ بتا دوں جو خادم اور غلام سے بہتر ہو؟ ہم نے عرض کیا، یعنی حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا مجھے یہ عمل جبریل نے بتایا ہے، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح تم پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ اور ایک 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے خادم اور غلام سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تمام تر معاملات کو دیکھنے کے بعد بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو گھر میں سب کام کاج کیا کرتی تھیں، یہ ایک دستور ہے، ایک نظام ہے، سمجھے میری بات کو؟ تو جب سیدہ فاطمہ جو شہزادی رسول ہیں، ہے نہیں ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بلکہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، انہوں نے اپنے شوہر کے گھر جا کر جو سسٹم قائم کیا، یہ پوری دنیا کی عورتوں کے لیے مثال ہے، ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے کہ شوہر کے یہاں جا کر ہمیں شوہر کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، شوہر کے مطابق ہمیں رہنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت گزری نا، سہیلیاں کہ تم سونے کا ہار کیوں نہیں پہنتی، ہم تو پہنتے ہیں سونے کا ہار، یہ والا مسئلہ بہت پھنستا ہے اور پھر زور نکلتا ہے شوہر کے اوپر۔ اب دنیا میں بسنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں، اللہ نے کسی کو بلند بنایا، یعنی مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کوئی میڈیم طبقے کا ہے، سب یہی سسٹم ہے۔ لہذا ہر عورت کو شوہر کے گھر جانے کے بعد اپنے شوہر کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، اسی سے محبت بڑھے گی، ملاپ بڑھے گا اور گھر جنت کے گہواروں میں سے گہوارہ بن جائے گا۔ اور اگر سسٹم بدلا تو پھر کیا ہے، گھر گھر نہیں رہے گا، آبادی نہیں رہے گی، معاملات نہیں رہیں گے، بگڑیں گے۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ نمونہ ہمارے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے آئیڈیل ہے، اس پر عمل کریں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں تو یقیناً یہ زندگی خوشحال زندگی ہوگی اور برکتوں سے بھری ہوئی زندگی ہوگی۔ آگے فرمایا
وہ حسن مجتبا سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اوج مہر ہدا موج بحر ندا، روح سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا شہد خوار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں پر 3 شعر اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیے، ان کی عظمت کا ذکر فرمایا، ان کی شان بیان کی، اور پھر ان پر صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے تعلق سے آنے والے درس میں گفتگو کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔